بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں سے اس امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضور کی برکتوں سے اس امت کو نوازا بھی بہت انعامات، بڑا اکرام، بڑا اونچا مرتبہ دیا۔ اس سے پہلی امتیں آئی، ان پر بھی انعام اکرام ہوا، ان پر کوئی ظلم تھوڑی ہوا، اللہ میں ظالم نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں ہے، تو رحیم و کریم ہی ہیں، ان پر بھی بہت کرم کرتے چلے گئے۔ وہ ایک کڑپنا چھوڑے نہیں انہوں نے، تیڑ تو تیڑی کسی قد سیدھی نہیں بٹو گی، تب بھی ان کو پالے، آسمان سے اتار کے کھلائیں اور کھاؤ تازہ تازہ۔ اب کھا گیا تو منہ اتر گیا، بولے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانا کھلا رہے مرنوں سلاتوں پہ، ان کو چٹنی بھی ہونا، بھرتا بھی ہونا، پیاز بھی ہونا، لہسن بھی ہونا، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، چٹپٹی کھانا ہونا، فری مل رہا تھا، آسمان سے پک کر آ رہا تھا، کوئی دیگ نہیں، کوئی برتن نہیں، کھاؤ پیو بس، تازہ تازہ کھاؤ، بچا کے بس رکھو۔ اتنی سہولت کے بعد بھی ان امتوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، ستایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانا اور غلو کر لیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تو مانا ہی مانا، لیکن اللہ کا بیٹا ہی مان جاتے، اللہ اسے پاک اور دین میں غلو کر دیا۔
اس لیے ان کو حکم ہے لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ قوم عاد و قوم سمود نبی کی بات کو ماننے کو تیار ہے، قوم سبا یہ بھی اپنی نبی کے بات کو ماننے کو، اور انعام اتنا اللہ نے دیا کہ ارے پوچھو مت۔ یمن کے پہاڑیوں میں پانی نہیں تھا اور قوم سبا وہی آباد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سہولت پیدا کی، ان کے دل میں بات ڈالی، ہنر ڈالا، تو انہوں نے ڈیم بنا دیا، دو پہاڑیوں کے درمیان پتھروں کی دیوار کھڑی کر، اسے ڈیم بن گیا، تالاب، بڑا تالاب، جیسے اپر وردہ میں بنا تمہارے امراوتی پانی آتا وہاں سے 200 میل اورس چورس کے درمیان اس سے فائدہ اٹھاتے تھے باغات، اور یمن سے لے کر شام تک جو جانے کا راستہ تھا دونوں طرف پھلدار سائے دار درخت لگے ہوئے تھے۔ یہ جب گھر سے چلتے توشہ ساتھ میں لینا نہیں پڑتا تھا، ایسے ہوتا نا بھوکا سو نہ سو سدوری سادہ سو، توشہ رکھ لے ہو، نہیں ملتا نا راجتا نہیں ہے نو ملتا ہوں گا لیکن لے کے جانا چٹنی ساتھ میں، بولتے کہ نہیں، تو ان کو سدوری ساتھ میں رکھنا نہیں پڑتا، پھل تازے تازے پھل کو، پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، سایہ پورا ہے، سخت سردی کے زمانے میں وہ اپنے سواریوں پر چل کر سائے میں چلتے تھے، دونوں طرف سے سایہ دار طرف، پھلدار طرف، بھوک لگی پھل کھا لو، پیاس لگی پانی پی لو، دھوپ کا چٹکا لگتا نہیں، شام تک جاتے تھے ایسے، لیکن مستی سوجی نہیں یہ راستہ اچھا نہیں ہے، دوسرے راستے سے جایا کریں گے ہم کو چٹکے کھانے کے واسطے، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا، جب نافرمانی کی تو پھر ہم نے عذاب کے لیے بہت بڑی چیز کو استعمال نہیں کیا، اس ڈیم کو پھوڑنے کے لیے اپن بولتے ہیں اس کو گھوس، کیا بولتے ہیں اس کو، بڑا چوہا، گھوس سمجھتے نا، گھوسے مارنے کو بولتے نا گھوس، نہیں چوہے سے بڑا ہوتا گھوس، آرو دیوارہ پھوٹ ڈالتا، زمین میں کلت ڈالتا اور سارا غلہ لے کے چل جاتا ہوں، وہ گھوسے اس کے اندر نکلی تو انہوں نے سوراخ کر دیے، پانی تو کیا ہے تم سوراخ کر دے دو، کیا مزہ لیتا پھر وہ، پورا ڈیم کی دیوار پھوٹ گئی، تو ان کے درخت باغات پھلدار درختوں کے تھے، اس پانی کی رفتار کی وجہ سے، یہ تو اللہ کا عذاب تھا جو ڈیم کا پانی پھوٹا، زمین کی مٹی چلی گئی اور اس کے بدلے میں خاردار جھاڑیاں اللہ نے اگا دی، کاٹے والے جھاڑ، پھل والے ختم، نافرمانی پر۔ پچھلے انبیاء بھی آئے، ان کی قومیں بھی آئی، اللہ کی طرف سے انعام، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بہت لاڑ پیار کی امت ہے، بلکہ ساری انسانیت میں جیسے سارے نبیوں کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کے لیے منتخب کیا، سارے انسانوں کا سردار، سارے پیغمبروں کا سردار، ساری کائنات کا سردار، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے سارے انسانوں میں منتخب کر کر حضور کی امت نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، نہیں ان کو چاٹو، ان کو حضور کے ساتھ میں بھیجیں گے، ان کے امت میں بھیجیں گے، ان کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، رکھنے والے وہی ہیں، صلاحیت کے دینے والے بھی کون ہیں بولو، وہی دینے والے ہیں۔
اور بھیجنے والے بھی وہی ہیں۔ حضور کی امت میں کس نے پیدا کرا؟ اما ابا نے۔ ارے بولو کس نے پیدا کرا؟ اما ابا کس نے پیدا کرا؟ ان کے اما ابا نے۔ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر اللہ نہ پیدا کرتے اور بھیج دیتے وہ ٹیڑے لوگوں کے اندر تو کیا مزہ آتا تھا؟ توبہ توبہ، بندر بنتے تھے نا۔ جعل من القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کا دعویٰ ہے، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو چوہا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ لو کرو نافرمانی اللہ نے کی، بدل لو۔ اس امت پر ایسا نہیں۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، اللہ اکبر، عبادت خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد میں کوئی ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی ہیں، جو اپنی صفات کے اندر منفرد ہے، جو اللہ نے آپ کو صفات دی، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ پیارے نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر آپ پر کیا محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور عرفات میں ہیں اور قیامت تک کے سارے انسان اور جنات کے نبی ہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آنے والی امتوں کے حالات اللہ تعالی نے حضور کو بتا دیا کہ تمہاری امت پر یہ حال آئی۔ اگر اس امت کے اندر کوئی باطل تحریک یا اچھی دینی تحریک اگر 200 افراد پر بھی مشتمل ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا تمہاری امت کے اندر، یہ ہوگا۔ حضور نے یہاں تک کہا، مشکات کی روایت ہے، سنی ہوگی آپ نے، بات تم کو بھی نقل کرتے ہیں، اس مشہور ہے، بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کتنے ہیں بولو؟ تو حضور نے کہا کہ میری امت کے اندر 72 فرقے ہوں گے اور ایک 73 فرقہ ہوگا، وہ نجی ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہوگا، وہ مجھے ماننے والا ہوگا۔ تو ایک ایک فرقہ، ایک ایک تحریک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دے دیا تھا اللہ کی طرف سے۔ اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں انسانوں سے۔ کسی انسان کی ماں اور باپ اتنی محبت نہیں کرتے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص سے، چاہے کافر و مشرک کیوں ہو۔ اس میں کافر کو کافر بولنے کا حکم نہیں دیا آپ نے، نہیں، قرآن بولو، کیا پتہ مرنے سے پہلے مرنے آئے تو تمہاری ٹھکیں ہو جائیں گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے گڑیوں ہو۔ کلاس میں بچے کو برا بھلا بول رہے تھے سب کے سب، چھڑاتے بھی تھے، ستاتے بھی تھے، جناب بول کے پٹے بھی کراتے تھے اس کی۔ جائے سال تو ایسی رہا گڑیوں، بعد میں استاد کو رحم آ گیا اور 12ویں کلاس کے اندر اس کو پیپر پھوڑ گیا، اس نے ساری نقل کر کے بتا دیا اس کو کہ بیٹا یہ لکھ دینا تیرے پرچے میں، میں تو دے رہا ہوں ایسے لکھنا جیسا میں نے لکھا تھا۔ اس نے بولا زندگی میں تو کبھی پڑھے نہیں، اب سر نے دیے تو لکھتے ہو یہی سب کا سب۔ اب وہی سوال آیا، وہی جواب آیا، پورا کا پورا اتار دیا اس نے جانے گڑیوں۔ ہوشیار لوگوں نے اپنے مطالعے پر، اپنے اسٹڈی پر بھروسہ کریں، اب اس میں 5 میں سے 2 سوال کے جواب دیے، 3 لاکھ کر دیے۔ کس کی بات بن گئی؟ ارے بولنا، بول نہیں رہے، ایسا لگتا ہے سب بہت ہوشیار ہیں۔ ارے کس کی کیا بات بنے گی؟ نقل کرنے والے کی بات بن گئی۔ اس پھر وہ منہ چھڑائیں گے سب کو، بول نہ بول رہا، آئی ایم فی میرٹ، میں میرٹ پہ آ گیا، تم فیل ہو گئے، تم نے نمبر ہی نہیں دیے کچھ۔ اس لیے کسی کو کم نہیں سمجھ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اے اللہ
میری امت پر دفعتاً عذاب نازل نہ ہو، جیسی پچھلی امتیں تو نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ ایک مدت تک نبی کی محنت ہوتی رہی، حضرت نبی علیہ السلام نے اتمام محنت پر اتمام حجت قائم کر کے اللہ سے دعا کر دی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اپنے اللہ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ میاں 950 سال گزارا ان کے اندر نے، پھٹے ہوئے سب کے سب، ان کو تو چن چن کر ایک ایک کو زمین پر نہیں رکھنا، ان کو تو لو پٹے پر۔ کیوں؟ میں نے اتنی زمین گزاری ہے، انہوں نے سوائے تیرے نافرمانوں کے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا، انہوں نے سب تیرے نافرمان پیدا کر رہے ہیں، ختم کر دیں۔ نبی کو حق ہے، ایک حق دیا اللہ نے، دعا کرو قبول کریں گے، قبول ہو گئی۔ یہ کشتی بناؤ، لمبا چوڑا قصہ معلوم ہے تم کو، سب پوری قوم ہلاک و برباد کر دیا اللہ نے، غرق کر دیا سب۔ ہر نبی کے ساتھ نہیں ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے امت کو ہلاک و برباد مت کرنا۔ اللہ نے قبول کر، ٹھیک نہیں کرے، بس ایک دم پوری انسانیت پر عذاب آ کر اللہ ہلاک نہیں کریں گے، ہاں جھٹکے جھٹکے دیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کا بٹن دبائیں گے، کبھی ادھر کا بٹن دبائیں گے، کبھی زمین کو ہلا دیں گے، کبھی آسمان کو ٹپکا دیں گے، کبھی ہوا چلا دیں گے، کبھی بجلیاں ٹھوک ڈالیں گے، کبھی بادل پھٹ ڈالیں گے، کبھی کورونا دے دیں گے، وہ الگ ہے جو جائے، لیکن جھٹکے دیں گے، سب نہیں ختم کریں گے۔ ہوش میں آ جاؤ، مطلب کیا ہوگا؟ ہوش میں آ جاؤ، تم بھی سیدھے ہو جاؤ، یہ تو پھر ایسا ہوگا تمہارا تنبیہ کے لیے۔ جیسے استاد لوگ غصہ آیا سب پر، ایک پکڑا گیا بیچارہ، اس پر ہی ارمان نکال دیا نا، دوسرے لوگ خبر نہیں رہے، بولے بھائی جناب غصے میں ہے، سیدھا چلو ڈاکٹر کو ٹھکتا دیں گے، تو سب ٹائٹ ہو گئے، ایک پر برسی سب ٹائٹ۔ جس امت کے ساتھ بھی یہ معاملہ حضور نے تو ہلاک نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنی رحمتوں کے دریا بہائے، دریا، اور عمر چھوٹی تھی، عمر بہت چھوٹی۔ زمانے ماضی کے اندر دیگر اقوام کی امتوں کی عمریں بڑی بڑی رہی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے 900,000 سال، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر 600 700 800 سال کی عمر۔ مولانا یونس صاحب پونا والے قصہ سناتے تھے، یاد ہوگا تم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کہنے کہ بوڑھی عورت رو رہی تھی بیچاری، موسیٰ صاحب ماں کیوں رو رہی؟ ارے باپ میرا چھوکرا مر گیا نا، چھوٹا تھا چھوکرا تھا، وہ مر گیا رے باپ۔ کیا عمر تھی وہ ماں اس کی؟ چھوٹا تھا نا بابا، 200 سال کا تو تھا وقت، تو عمریں بڑی ہوتی تھی۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عمریں بہت تھوڑی دی ہے۔ حضور کو فرماتے اعمار امتی بین 70 و 60، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، بس۔ تو ان پر انعام کی بارش اس طریقے سے اللہ نے کی ہے کہ اگر یہ امت اپنے ایمان کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی کرے گی تو دیگر امتوں کے بڑے بڑے عمل سے ہزاروں پر زیادہ اس کو ثواب دیں گے، ہزاروں پر۔ آپ نے قصہ سنا فضائل رمضان میں، آپ نے پڑھا، رمضان میں تم سناتے رہتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا
کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جنہوں نے 500 سال تک پلک جھپک برانے بر کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، پوری عبادت میں لگے رہے 500 سال، عبادت ہی عبادت، کچھ نہیں۔ رہبانیت ان کے جائز تھی، اس لیے پہاڑوں کے غار میں بیٹھ کر ان کے لیے عبادت کرنا کوئی ممنوع چیز نہیں تھی۔ تو صحابات حریص، بہت لالچی صحابہ آخرت کی، تو صحابہ کو بڑا احساس ہوا کہ اللہ کے رسول 500 سال عبادت میں گزار دی، ہماری تو عمر بھی کی چھٹک پر بھی نہیں ان کے مقابلے کے اندر، پوری زندگی ہم سجدے میں گر جائے تب بھی قیامت کے دن اس کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے، تو قیامت میں تو میرٹ میں چل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے نا۔ ہم تو قیامت میں ایک دم نمبر 1 پر رہنا چاہتے ہیں، میں امتحان کے اندر میرٹ میں آنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کا یہ تجربہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کچھ اتنا ہی معلوم تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو حضور نے کہا بھائی یہ تو اللہ کی طرف کی بات ہے، جو اللہ چاہے کرے، لیکن اللہ ہے، اپنے حبیب سے محبت ہے اور حبیب کے امتیوں سے بھی محبت ہے۔ تو صحابہ کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فوراً حضور پر وحی بھیج دی کہ آپ کے جیانوں سے کہہ دو مایوس مت ہو، ارے تم تو بہت باقی لوگ ہیں نا، بہت قیمتی لوگ ہیں نا، تم کائے کو اس کا سوچ رہے ہیں، تم نمبر 1 پر ہی جائے۔ کیسے نمبر 1 پر ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ تو 500 سال میں کمائے گا جو کچھ کمایا اس نے، یا تو ایک جھٹکے کے اندر 100 سال کما لیا اس نے۔ ایک رات کی عبادت اس کی حضرت شیخ نے حساب کر کے بتایا 84 سال ہوتے ہیں۔ کتنی؟ ایک رات کی عبادت کرنا، وہ 84 سال کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ایک شخص کی عمر 60 سال ہوئی، اس سے 15 نکال دو، کتنے باقی رہے؟ بولو، ارے کتنا؟ 100 باقی رہے نا، 45 رہے۔ 45 اگر ہر سال اس کو ایک رات ملے گی، 45 راتیں اس کو شب قدر کی ملی، تو اس 45 کو 84 سے ضرب دے دو تو کتنے ہوتے؟ بولے کمپیوٹر تھوڑی ہمارے پاس، بے حساب۔ ایک رات کا مسئلہ ہوا فقط، ابھی تو پوری نیکیاں، پوری زندگی باقی ہے۔ پھر وضو تم کر رہے ہو تو وضو کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے، ہاتھ دھوئے، ہاتھ سے کچھ گلاٹا کرے تھے، اللہ میں نے اس کو دھو ڈالے، غلطی کرے تھے، گناہ کر لیے تھے، کچھ یوں اٹھا دے، بدماش ہے، وہ ایسا یوں انگلیاں کر رہے تھے، کھانا کر رہے تھے دوسروں کی زندگی میں، جو چھوٹے موٹے تھے اللہ نے معاف کر دیا اس کو۔ آنکھوں سے دیکھے تھے، جوان آدمی ہے، اب تو بڈھے بھی دیکھ رہے ہیں آج کل تو ہوگی بھائی، نگاہ اڑ گئی، تو پھر میں وضو کر لیا، اللہ اس کو آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پیر سے چلے تھے، چھوٹے موٹے گناہ تھے، وضو کیا، معاف کر دیے اسے۔ تو معافی ذنوب کا اعلان اور انعامات کا الگ اعلان، اجر کا الگ اعلان۔ آپ گھر سے چلے ہیں مسجد کی طرف، گھر سے چلے ہیں اللہ کے راستے کی طرف، تو ہر قدم پر مختلف روایتیں، ایک روایت ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر گناہ معاف، دو تم کو چیزیں ملی، گناہ کی معافی اور نیکی کا بدلہ، ایک نیکی ایک گناہ معاف ایک قدم کے اوپر۔ اب مسجد سے لے کر یہاں تک آئے تو کتنے قدم پڑ گئے، اب کتنے گناہ معاف ہو گئے، کتنے درجے بلند ہو گئے۔ دوسری روایت، جو اللہ کی راہ میں قدم چل رہے ہیں، ہر قدم پر 1 سال مقبول نمازوں کا ثواب
اور 1 سال مقبول روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ کوئی مائی کا علاج دے کسی کو؟ یہ تو اللہ نے کرم فرما کر حضور کی برکتوں سے اس امت کے لیے انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جو سچ ہے، سچ سے زیادہ سچ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا بولنے والا نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں۔ بول کہا ایسا کر، دے دیا تم کو، دیں گے نہیں، دیں گے تو ادھار بات ہو گئی، دے دیا تم کو، سنبھالو، کتنا سنبھالنے کا ہے تو بس سنبھال لینا تم نے اللہ کے راستے۔ پھر آپ کے بدن پر غبار پڑا ہے، ہندوستان تو غبار کا تو مرکز ہے، پیٹ میں جاتا یا تو ہاتھ پیر پر منہ پہ، کیا بات ہے نا، من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ، بخاری کی روایت ہے، کتاب الجمعہ میں روایت کا آخری جملہ ہے کہ جس آدمی کے قدم اللہ کے راہ میں غبار آلود ہوں، مٹی دھول بیٹھ جائے اس کے پیر کے اوپر، حرم اللہ علیہ النار، اللہ جہنم کو اس کے بعد حرام کر دیتے ہیں۔ کتنا پیار کریں گے لوگ۔ اس لیے دوستو حضور کی برکتوں سے اس امت کو بہت اللہ نے دیا، لیکن آخر دیا کیوں یہ بھی تو سوچو۔ ایک تو حضور کی وجہ سے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، حضور ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہوتے ہیں، بادشاہ کا بیٹا بڑا ہی ہو جاتا ہے، بھلے کچھ نہیں آتا اس کو، لیکن وہ نہیں، بڑے باپ کا جھونک رہا ہے نا، چپ بیٹھ نا، یہ حضور کی امت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل اللہ کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس امت پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے اس کے لمحات کی کروڑوں میں قیمت ادا ہوتی ہے، لمحات کی قیمت، زندگی کی قیمت نہیں، لمحات کی قیمت۔ ایک قطرہ اس کا آنکھ سے نکلا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، آنسو کا قطرہ کہ مکھی کا پر بھیگ جائے، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کے احساس پر اس کی بوجھ کی وجہ سے اپنی کمی کہ ذمہ داری کو میں حق کما حق ہو نہیں ادا کر سکا، اللہ میں گناہ گار، میرے گناہ کو معاف فرما، اور آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اتنا کہ مکھی کا پر بھیگ گیا، اللہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ 2 قطرے ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھانے والے، مومن کے آنکھ سے گرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر ٹپکا ہو، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ ذمہ داری کے لیے اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کرتے تھے، یہ ذمہ داری ان کی ہوا کرتی تھی، لیکن نبی نہیں آنے والا، اللہ نے اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے نبی کو خاتم بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک۔ حضرت نے خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبی خاتم ہوں، میرا کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور کار نبوت چلنا ہے تو کون چلے گا لے کر اس کو؟ اس امت کو، اس امت کے کاندھوں پر ڈالی ہے ذمہ داری۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، لازم ہے تم پر، اس امت کے ہر فرد پر لازم ہے، کیا کرے ہو؟ یأمرون بالمعروف، بھلائی کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے، اس کی ذمہ داری۔ اور ایک جگہ اللہ تعالی نے تو واضح طریقے سے کہہ دیا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اے ایمان والوں،
تم دین کی محنت کرو جیسے دین کی محنت کا حق ہے. 2.5 گھنٹے کے ترتیب 20 منٹ کرتے ہیں وہ گشبی بہت شاندار کرتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. جیسا حق ہے ویسا کرو تب جا کر کوئی بات بنے گی. اور اگر دھوکے کو دھوکا لگائیں گے ٹھیلتی کو ٹھیلتی پہ لوٹتے رہیں گے بغیر پمچر کی گاڑی کو لوٹتے بیٹھو چلو ایسا نہیں. اب کیسے پھر آئندہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تم نے اس کو بارے گرا مت سمجھنا، طاقت سے باہر مت سمجھنا. وَاجْتَبَاكُمْ ہم نے تم کو اس محنت کے لیے منتخب کیا ہے. جیسے نبیوں کے لیے کہا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ ہم نے نبیوں کو منتخب کیا ہے اور پھر ہدایت ان کو دی، سیدھے راستے اور چلایا ہے، ان کو تربیت کی اور کام لیا ان سے. ایسی سمت سے کہا ہے وَاجْتَبَاكُمْ. اور آئندہ جملہ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ہم نے کوئی تکلیف پریشانی اس کے اندر نہیں رکھی ہے. کیوں؟ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین ہم نے تم کو ملت ابراہیمی دیا ہے. اس ملت ابراہیمی کا تقاضا یہ ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا تم پر ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنی ذمہ داری کو جن قربانیوں کے ساتھ میں کیا ہے اسی قربانیوں کے ساتھ میں تم کو میدان میں اتر کر محنت کرنی پڑے گی. یہاں تو اتنا ہی کہا اور اس سے پہلے قرآن شریف کے اندر یہ کہا ہے قل فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین بلکہ یوں کہ قل صدق اللہ 4 پارے کے قل صدق اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی کہہ دیجئے اپنی امت سے اللہ نے سچ کہا ہے. کیا کہا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو. ملت ابراہیم میں ہے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ابو الانبیاء ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی خاندان میں پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے. اسماعیل صاحب ابراہیم السلام کے بیٹے ہیں. یوم اول سے لے کر تا حیات قربانی ہی قربانی ہے ابراہیم السلام کی ساری زندگی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کاہنوں نے فرعون سے کہا تھا کہ تیرے حکومت کے اندر بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے حکومت کا تختہ پلٹ دے گا اور تیرے کو ڈبا دے گا. وہ بولے ایسا ارے آج آن نہیں دیتے رہو اپن ایسا کیسے آئیں گے چھوکروں بنی اسرائیل. ہاں اب پورے قانون پاس کر دیا بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوا ہو بچہ پیدا ہو اس کو لے کے آن بھیڑا دے قتل. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا کہ موسیٰ نہیں پیدا نہیں ہونا ہے. اس آیت مت ڈالو اس میں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی حفاظت کی اسی طریقے سے نمرود کو بھی کہا تھا ان کاہنوں نے. یہ تو سارے ستاروں کے کھیل پر چلتے تھے یہ نمرود. ستاروں کی دنیا میں گھومتا ہے پوری حکومت پورا عوام. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو ایسے ہی سمجھایا دیکھو کیسا ستارہ ہے کیسے چاند ہے کیسا سورج ہے. لیکن نہیں یہ سب ڈوب گئے یہ رب نہیں ہے اللہ تو وہ ہے جو سارے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ تھا کہ ایک لڑکا تیرے پیدا ہونے والے حکومت میں اور تیرے حکومت کو ختم کرے گا. تو نمرود تھوڑا بڑا سنجیدہ تھا فرعون کے بیوقوف نہیں تھا اسے تھوڑا عقل مند تھا.
اس نے کیا کرا؟ تھا بیوقوفی، لیکن تھوڑی عقل مندی کرا کہ جان لینا اچھا نہیں، کائے کو جان لے ہو، جان لے تو اپن کو اللہ نے پیدا کرانا تو مشکل ہو جائے گی، پھر کیا کرو اس طریقے سے کرو کہ مرد عورتوں کو الگ کر دو، ملیں گی نہیں تو کہاں سے آئیں گی جن پر؟ مرد لو ایک طرف، عورتیں ایک طرف، اب کیسے آئیں گے بتاؤ؟ کیوں کیسے رہی اپنی بات؟ بولے صاحب بہت اچھا، ایک بھی بچہ پیدا ہوں گے اتنے تو کسی کا سب بانٹنے کا، ڈالنے کا، برا بھلا بولنے کا، ایسا کرنے کا ویسا کرنے کا، کچھ مسئلہ اتنی ہی، ہاں چلو شکر، شادی اتنی کرے گھر کا کو بنانا پڑتا، کہیں بھی سو جاؤ چوپاٹی پر، لیکن اللہ کو اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، کیا کہنے اس کے، واہ واہ واہ، وہ تو زمین میں سے نکال دے جی، آسمان سے ٹپکا دے، لیکن ایک ضابطہ بنایا اللہ نے، انسانوں سے بتاتے ہیں، لیکن ہم محتاج نہیں کسی کے، لوگ نہ کوئی کتنا روکے تو جو وزیر تھے ابراہیم علیہ السلام کے، جو ابا تھے حضرت آزر، یہ نمرود کے خاص گڑی تھے بت تراش، لیکن ذہین تھے اور اس سے بہت قریب تھے، بادشاہ تو پاگل اور گھٹنے پہ تو رہتی جو ان کی عقل، یہ تو بازو کے لوگ سنبھالتے بادشاہ سلامت کو، تو ایسے یہ ان میں رہتے تھے۔ اب انہوں نے موقع دیکھ کر بیوی سے ملاقات کر لی، اللہ کی قدرت، اس سے بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم صاحب تشریف لائے دنیا کے اندر، ساری رکاوٹوں کے باوجود۔ اب جیسی پتہ چلا لوگوں کو کہ آزر کے گھر میں چھوکرا پیدا ہوا، بادشاہ کو بولے بادشاہ سلامت، یہ کوئی بات ہے کہ بولا قانون ہمارے واسطے، ہم تمہارے تو کوئی قانون نہیں کیا؟ وہ تمہارا گھڑی دیکھو بولا، ہاتھ بھی تمہارا، اس کے گھر کے اندر بچے پیدا ہو رہے ہیں، تم کو اس کے ایسا کیسے کر رہے ہیں؟ ارے نہیں رے، بولے میرا گھڑی وہ ایسا کیسے کر سکتا؟ ارے ہو گیا بچہ پیدا، تم کیا سمجھ رہے؟ انسپیکشن باڈی بٹھاؤ، انکوائری کمیشن بیٹھ گیا، جاتے دیکھو۔ اب وہ اللہ اللہ ہے، اللہ تھوڑی ایسے نہیں ہو گن ڈالتے ان کو، آؤ نا کتنے آتے تو کرو نا کمیشن، کتنے قائم کرتے تو کرتے ہی چلو کمیشن قائم، تم یہ تو اللہ کا ملہ ہے، یہ کسی کے باپ سے روکنے والا نہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا محافظ، ان کا مددگار سب اللہ ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ان کا، تمہارے جو دن میں آتے وہ کر کے بتا دو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، ایمان والوں کا آقا اللہ ہے، لہذا دل میں پکا کے رکھو اللہ کا یقین کہ ہماری حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، ہماری مدد کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ ایمان کا غلبہ دینے والے بھی اللہ ہیں۔ مایوس نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہونا، طاقت سے چلو، دعوت کی محنت کے اندر دل و جان کے ساتھ میں لگ جاؤ، پوری ہمت کے ساتھ، دنیا جائے چولہے کے اندر، ہم تو اپنے منزل سے برابر چلیں گے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں گے، ہزاروں قسم کے مناظر کسی طریقے سے بد نظر آتے رہیں، ہم اسے روکنے والے نہیں، کتنی رکاوٹیں ہوں کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ انکوائری کمیشن بیٹھا، اب انسپیکشن ہو رہا ہے، بچے کا قد گنو، اس کے ہاتھ دیکھو، دیکھتے نا 2 مہینے کا ہو گیا نہیں، بہت اندر لگاتے نا، بچہ تھوڑا سا 6 مہینے کا دکھ رہا ہے، نہیں ابھی 2 ہی مہینے کا، ارے کیا بولتی پکا ہے وہ، کیا مضبوط ہے، طاقت، صحت مند ہے بچہ ماشاء اللہ۔ تو انکوائری کمیشن نے کہا کہ یہ بچہ اپنے سرکولر کے پاس کرنے سے پہلے کا ہے، جو سرکولر پاس کا قانون بنایا آپ نے کہ مرد عورت جدا رہے، یہ جدا ہی رہے، اس سے پہلے بچہ پیدا ہو، اللہ نے پیدا کر کے بچہ۔ تو یہاں پر پریشانی ہوئی ہے اب ابراہیم السلام کو بچپنی کے اندر، پھر بڑے ہو گئے تو بھی پریشانی شروع ہوئی، کیونکہ ابراہیم صاحب موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تھوڑے بڑے ہو گئے تو پھر سمجھانے لگے تو لوگوں نے برا بھلا بولنا شروع کر دیا، پھر اور بڑے ہو گئے تو نمرود نے ہاتھ میں ڈال دیا لوگ، اب آج میں سے نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تو ملک شام کا سفر کیا،
سارا سے شادی ہو گئی، ملک شام میں سفر کیا، ملک شام کا بادشاہ نمبر 1 کا بدماش تھا عیاش، وہ چھوڑتا ہی تھا کس کو، لمبا چوڑا قصہ وہاں پر بجھائے گا۔ حضرت سارہ کے ساتھ میں اس نے برا کام کرنا چاہا، وہ تو پاک دامن تھی، نبی کی بیوی تھی، پاک دامن تھی، تو بادشاہ کی ایسی تیسی ہو گئی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بدن مفلوج ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ نہیں یہ عورت نہیں ہے، یہ دیوتا ہے، یہ اس کو چھیڑنا غلط ہے، اس کو چھوڑو۔ تو حضرت حاضرہ انعام میں دے دی، یہ لے با تو لے کے جا، بانی سمجھ کے اس کو کام کرنا دے رہتے رہے گا۔ تو 1 کے بجائے 2 آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ پھر حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہاں کیا بیٹھے تم، جاؤ حجاز میں مکہ مکرمہ کے سرزمین پر، اس کو لے کے جاؤ حاجرہ کو، اور اس وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں جیسے ہی پہنچے، ابھی چھوڑے ہی تھے، حکم آ گیا ابراہیم واپس جاؤ ملک شام، ان کو ہی چھوڑ دو۔ حاجرہ اسماعیل علیہ السلام وہ اکیلی عورت ہے، اسماعیل شیر خوار بیٹے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ وادی غیر ذی زرع ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ بیت محرم کے پاس میں نے اپنی ذریت کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا ہے، تو انہیں لاج رکھنا، تو انہیں حفاظت کرنا، ان کی پالنا پوسنا، اور میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بیت اللہ ہے، سارے دنیا کی انسانوں کا رجوع اس طرف ہو، اور ان کو آنے والوں کو روزی ملے، ان کو ملے، ان کو ملے، تیرا شکر ادا کریں۔ ابھی چلے گئے۔ اب یہ بچہ، یہ ایک خاتون پڑی ہے، پانی کا قطرہ نہیں، درخت کا سایہ نہیں، گھاس کا تنکا نہیں، کوئی جی لگانے کے لیے سہارا نہیں، معصوم بچہ ہے اور اکیلی جوان ماں ہے، تو سب کچھ نہیں۔ تو یہ مجاہدے پر مجاہدہ، قربانی پر قربانی۔ پھر 13 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام بہت حسین خوبصورت لگنے لگے، تو دور سے ان بیٹے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، محبت بھری دنیا دل ہے، اور آ رہے ہیں باپ بیٹے کی طرف، اپنی بیوی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ حکم ہو رہا ہے ابراہیم واہ واہ بیٹے سے ملنے جا رہے ایسا، کٹ ڈالو اس کو، ذبح بکرا بھڑا دے اس کو، کٹنا مت اس کو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ ابراہیم ہے، کیا پوچھتے ہو؟ کوئی اپنے سے تھوڑی بھاگتے ہو۔ آتے سی بیٹے کو خیر خیریت باتیں پوچھیں گے، بولے بیٹا، بولے کیا ابا؟ بولے میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اتبعک فانظر ماذا ترى، میں تیرے کو ذبح کر رہا ہوں، بول تیرا کیا خیال ہے؟ بولے ابا ففعل ما تؤمر، جو کرنا بھڑا دو، میں تیار ہوں، میں صبر کروں گا، ایسا تم کٹ ڈالو نا۔ ارے ایسے ہزاروں اسماعیل قربان نہ جی ابا، تم نے پکے رہنا وقت مجھے قتل کریں گے۔ مجاہدہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کوئی، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ بیوی بچوں کو چھوڑنا اور ان کے جذبات کو مٹانا، ان کی قربانی، یہ تو ملت ابراہیمی ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کی قربانیاں اس امت کے لیے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یہ ملت ہے، قربانیوں سے وجود میں آئے گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کیونکہ دعوت کا کام لینا اس امت سے ہے، تو دعوت کا کام بغیر قربانیوں کے وجود میں نہیں آئے گا۔ پھر بتدریج قربانیوں کو اللہ نے بڑھایا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر عبادتیں بھی کم، صرف نماز کا فریضہ عائد ہوا ہے، دوسرا کوئی حکم نہیں شریعت کا، اور صرف محنت کرنا ہے، گشتیں کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، ذہن بنانا، آخرت کو بتانا ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ تکلیف کو، مصیبت کو برداشت کرنا ہے، بس اتنا۔ وَاصْبِرُوا 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 وَاصْبِرُوا، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، بس ان اللہ مع الصابرین، اتنی قربانی ہے تمہاری۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے،
تب یہاں پر احکام خداوندی کا نزول ہوا. اب سارے حکم ملے ہیں. نماز کو جس طریقے سے پڑھنا ہے طریقہ نماز بھی اور اصول نماز مدینہ منورہ کے اندر ملے. فرضیت زکوٰۃ کی مدینہ منورہ میں ہوئی. رمضان کے روزے وہ مدینہ منورہ، سارا شریعت احکام پورا مدینہ منورہ. شریعت کو بھی اپناؤ. اور پھر اب حکم ہوا ہے کہ اگر اعداء اسلام تمہیں پریشان کریں تو اس کا مطلب نہیں آدھے پتھر پاؤں پر گر اور لے مار میرے کو، ایسا نہیں، بلکہ اگر وہ عداوت دعوت دو، ان کو دعوت دیتے رہو. اگر وہ عداوت اترے نہیں اور تمہیں جان پر حملہ کریں تو تم مدافعت کی شکل اختیار کرو اور اپنی جان کی حفاظت میں اس کے تعاون میں آ جاؤ. یہ حکم ہوا ہے. اب قربانی بڑھ گئی، اب جان اور مال لگانے کا موقع آ گیا. پھر مزید تیسرا حکم آیا کہ اگر یہ شدید ترین بن کر تمہارے پکے دشمن ہی رہیں اور وہ پورے طریقے سے حملہ آور ہو جائے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اب یہ حکم آ گیا کیا پورے طریقے سے سامنے آنا ہے تم کو، اپنی گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے. لیکن جب دعوت کے میدانوں میں چلو گے تو یہ حالات آئیں گے اور یہ قربانی تم کو دینی پڑے گی. تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان و مال و جذبات کی قربانیاں دینے کے اندر نمبر 1 پر ثابت ہوئی. جان مال کی قربانیاں تو دینا آسان تھا، جذبات کی قربانی کا اللہ تعالی امتحان لیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ گزر گیا، بیت اللہ کو چھوڑ کر آئے تھے، بیت اللہ نظر نہیں آ رہا، اس کی محبت میں پریشان. تو خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، وہ آپ عمرے کو جا رہے ہیں. حضور نے فجر کے بعد میں خواب بتایا صحابہ کو کہ بھائی عمرہ کرنا ہے. 1400 صحابہ تیار ہو گئے، احرام بھی باندھ لیے، ذوالحلیفہ میں احرام باندھا اور چلے. جو ہی حدیبیہ کے موقع پر آئے، مقام حدیبیہ پر، حضور کی اٹھنی بیٹھ گئی. ابھی حرم میں، حدود حرم میں داخل ہونا ہے. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام وہ حدود حرم سے باہر ضرور تھا، لیکن نمازیں آپ حدود حرم میں پڑھ لیا کرتے تھے، اتنے قریب بارڈر پر تھے، دورے پر. 1400 صحابہ. اب یہاں حضور کو روک دیا گیا اللہ کی طرف سے. حضور نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے میرے اونٹنی کو، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جاؤ مکہ، مکے والے تمہارے دوستانہ ہیں، رشتے داریاں ہیں، بڑا قبیلہ ہے تمہارا، تمہاری مانتے ادب احترام بھی کرتے ہیں، تم جاؤ. گئے، بات کرنے لگے بھائی ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اس کے علاوہ، تم ہم کو چھیڑو نہ ہم تم کو چھیڑیں گے، ہم چھڑوائیں گے، ہم تو عمرہ کرنے کے جا رہے ہیں، یہ بیت اللہ ہے. انہوں نے کہا آئے کیسے آتے تم، قدم تو رکھ کے دیکھو، بھرتی بڑھا دیں گے تم کو، آنے کی اجازت نہیں تم کو، ہم قدر اکٹھا نہیں ہے. بہت سمجھے نہیں بات ہے. انہوں نے صلح صفائی کے لیے آ گئے مکہ مکرمہ سے. تو حضور نے کہا کہ اگر مکے کے آنے والے وہ مجھ سے صلح کریں گے تو میں ان کی صلح پر قبول کر لوں گا، ان کی صلح قبول کر لوں گا، اللہ کہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو، شرک کی بات نہ ہو. چنانچہ صلح ہو گئی، احرام بندے ہوئی ہیں اور صلح ہو گئی. صلح کیا ہوئی؟ تم نے عمرہ ابھی نہیں کرنا، ابھی واپس جاؤ، آئندہ سال آ کے عمرہ کرنا. تو صحابہ تینوں 1400 اتنے تھے گئے ہو، جان تو ادھارتے سب کے ساتھ. حضرت عمر جلالی باؤ بولے اللہ کے رسول کم ہے کیا کون بڑھا دیں گے، کیا بات ہے، کوئی بات ہے والا، اپن اللہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر. جذبات تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ احرام اتار لو. تو وہاں صحابہ کے جذبات کا امتحان ہو اللہ کی طرف سے، اور صحابہ نے برداشت کر لیا. تو اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی، ہم نے تم کو مکہ فتح کر دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا.
تو صحابہ کے جذبات دن بدن قربانیوں کے اندر بڑھتے چلے، جانی قربانی مالی قربانی سے۔ تو صحابہ کے جذبات اب یہ بنے بڑھتی ہوئی قربانیوں کے اندر۔ بدر میں اللہ نے صحابہ کو کامیاب کیا، اذ نصرکم اللہ ببدر انتم اذلہ، ہم نے تم کو مدد کی بدر کے اندر، تم تھوڑے تھے، اور ہم نے بدر کو قائم اس لیے کیا ہے لیحق الحق ویبطل الباطل لو کرہ المجرمون، اس لیے ہم نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی۔ اور بدر عجیب اللہ کی مدد، کیا کچھ نے ہوا ہوا ماشاء اللہ، اللہ کسی کے محتاج نہیں، نہ فرشتوں کے نہ کس کے، لیکن صحابہ کی تسلی کے لیے اللہ نے 9000 فرشتے اتارے جو آدھا اسلام کو نظر آئے، صحابہ کو آنکھوں سے دکھے نہیں، لیکن اللہ کی مدد تھی۔ اب یہ تو ہو گیا۔ مدینے میں جب واپسی ہوئی، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس کے چچا ہیں، مالک ابن نضر کے بھائی ہیں انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضور کے پاس میں بول اللہ کے رسول تم نے بدر میں لے کے نہیں گئے، اور بابا ہم رہ گئے ایسی، اب اگر کوئی موقع آتا نا تو میں کو بولنا مت، میرے کو لے کے چلنا، اللہ بھی دیکھ لیں گا میرے کو میں کیا کرتا ہوں، تو بہت بڑی بات بول دی انہوں، بس اللہ کو کرنا۔ آ گیا احد، چند ہی مہینوں کے بعد میں احد آ گیا، اور احد میں شریک ہوئے، اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ان کے میدان کارزار کے اندر سے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے آیات قرآنیہ کو نازل کر دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ بہت بڑی تعریف ہے کہ وہ مرد لوگ تھے، صحابہ کے بعد مرد ہیں وہ لوگ جو کہا سچ کر کے دکھایا، کہا تھا نا انہوں نے اللہ میں دیکھ لے گا کیا کرتا تو مٹ جاؤں گا، بالکل مٹا دوں گا اپنے آپ کو، تو مٹا دیا گھڑی نے، پورا ختم۔ ان کی لاش کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ ان کی بہن نے جب دیکھا انگلیوں کے پوروں کو، ارے یہ تو میرا بھائی ہے، نہ وہ آنا سے نہ وہ میرا بھائی، ہاں تب پہچانے گئے کہ انہوں نے جو نیت ارادہ کیا تھا اس کو پورا کیا، جو منت باندھی تھی اس کو پورا کیا، پیچھے نہیں ہٹے، جمع رہے اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینے کے لیے۔ تو دن بدن قربانیاں صحابہ کی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک قربانیاں بڑھی کہ اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ رہی، وہ شان کے ساتھ، شان شاہانہ کے ساتھ نبی کریم صاحب نے 10,000 لشکر کے ساتھ پہ چل رہے ہیں، اور مکے میں داخل ہوئے عاجزی کے ساتھ، عاجزی ان کے ساتھ، اونٹنی پر سوار ہے اور سر آپ کا جھکا ہوا ہے، اور اللہ سے کہ اے اللہ تو تنہا معبود حقیقی ہے، تیرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تو نے انجز وعدہ، اپنے وعدے کو پورا کیا، ونصر عبدا، اور تو نے اپنے بندے کی مدد کی۔ ایک بھی نہیں آیا مقابلے کے اندر، سب گھروں میں چھپ گئے۔ حضرت نبی کریم صاحب بیت اللہ کے اندر آئے اور بیت اللہ کو صاف ستھرا کیا اور اس کا طواف کیا۔ بلال سے کہا بلال آؤ ادھر، مکے کے گلیوں میں تمہیں گھسیٹ کر تکلیف پہنچائی گئی تھی، آجا میرے پیارے، بیت اللہ کے چھت پر چڑھ، انوار چڑھ کر اذان دے دی۔ تو پہلی اذان بیت اللہ کے اندر بلال سے دلوائی، اور مشرکین اور جتنے تھے سب گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور انہوں کا اعلان، اس شفیق مربی نبی کا اعلان، جو شخص گھر میں چھپ جائے گا اسے امن مل جائے گا، جو ہمارے پاس میں ایمان میں آ جائے گا اسے امن مل جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا۔ امن ہی دیتے چل جا رہے، کوئی شور نہیں، کوئی شغف نہیں،
کوئی تیری میری نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں۔ حالانکہ تو دستور ہے دنیا کا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزتها اذلہ، کہ جب بادشاہ لوگ کسی ملک پر غالب آتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو خراب کر دیا کرتے ہیں، مال کو لوٹ لیا کرتے ہیں اور خون و قتل غارت گری کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے، داخل ہوا ہے اور رہنے والوں کو امن دے رہا ہے۔ تو پھر یہ جو پکے پکے تھے وہ گھر کے باہر نکلے، کچھ بھاگ گئے، کچھ بھاگ گئے، جیسے اکرمہ بھاگ گئے تھے، لیکن وحشی اور ہندا یہ سب ایمان میں داخل ہوئے۔ 2000 لوگ ایمان میں داخل ہوئے فتح مکہ پر۔ اکرمہ بھاگ گئے تھے تو ان کی بیگم نے ان کو لے کر آئی، اللہ کے رسول میرے شوہر میں تو ایمان نہیں نا، اب لاتی نہ میں ان کو آن دیں گے نا تو لاؤ نہ بولے تو امان جاتے نہیں تو دشمن ہے تو کیا کرتے، کیا کرے گا اپنا ہو لے کے آ سجا، اب لے کر آنے کا بولے تو کیا رہتے کیا پھر ہو، جیسے آتے ایمان میں آ گیا، السلام علیکم آ جاؤ، ایمان میں داخل ہوئے۔ ان کے دوستوں نے بولے کیوں رے اکرمہ، قسمہ کھایا تھا نا تو نے ایمان میں نہیں آؤں گا، اب کیسا آ گیا، اور چپ بیٹھ رہے، بنیاد نہیں بولا کرتے، میں تھوڑی آئی ایمان کے اندر، ایمان میرے اندر ہے تو میں کیا کروں۔ تو مکے کے اندر پورا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو اللہ کے راستے میں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لمبا سفر ہے، یہ لمبے وقت کا سفر، 3.5 مہینے کا سفر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے رمضان میں مدینہ منورہ سے، اور رمضان گزارا پورا مکے کے اندر۔ جب پورا رمضان ختم ہوا اس کے بعد میں آپ 10,000 صحابہ تھے، 2,000 مکے کے لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ بتایا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں گھر میں نہیں بیٹھنا ہے بلکہ تم کو جماعت پہ چلنے کا ہے۔ نقد جماعت ہوگی، نقد تشکیل سکھائی حضور نے، نقد تشکیل کرا کرو، کھا کے چھوڑو بس نکل جانے ہمارے تھے بولنے میں، نقد تشکیل حضور نقد تشکیل کیے ان کی۔ رمضان میں پورا ماحول تیار ہوا اور جب جانے لگے ہمارے ساتھ تو چلو، گھر میں کہاں بیٹھ رہے، تو قبیلے حوازن کی طرف گئے، حنین، غزوہ حنین۔ پھر وہاں پر اللہ نے صحابہ کو کامیابی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی، اللہ نے اس قبیلے حوازن کو اللہ نے ایمان دیا۔ لمبا چوڑا قصہ ہے، وہ ایمان ملا۔ پھر وہاں سے آگے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے اخیر میں اور طائف پہنچے، طائف کے اندر دعوت دی، لیکن یہ لوگ قلعوں میں محفوظ ہو گئے، چھپ گئے۔ یہ تھے قلعوں پر، طائف گئے ہوں گے نا بہت سے، جو اشکو گئے ہوئے تو گئے ہوئے طائف گھومنے کے واسطے، حضور کہتے دعوت دینے کے لیے، حاجی جاتا گھومنے کے واسطے سے، چلو گھوم کے دیکھتے تو آئے کم سے کم۔ 2 قلعوں میں اوپر تھے صحابہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت نیچے تھی، تو وہ کچھ قبلے قوم میں آیا نہیں، تو حضور نے کہا بھائی اس کو اس وقت چھوڑ دو، آئندہ کسی موقع سے پھر انشاءاللہ ان کو اور آئیں گے، جب آئیں گے پھر دیں گے دعوت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے، وہاں سے لوٹے شوال کے اخیر میں، اور پہنچے ہیں جعرانہ کے اندر ذی قعدہ میں۔ ذی قعدہ میں آئے تو یہاں پر قبیلہ حوازن اعلان کر دیتے کہ مسلمان ہو گئے، جو مال غنیمت تم نے لیا ہم کو دے دو۔ تو حضور نے کچھ واپس کیا، کچھ غلاموں کو آزاد کر دیا، مال کو تقسیم کر دیا۔ وہاں سے پھر اپنے عمرہ کر کے مکہ مدینہ منورہ پہنچے، 3.5 مہینے کا سفر۔ رضی اللہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بھیجا۔ تو یہ ہے قربانیاں صحابہ کی، یہ بڑی ذمہ داری ہے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اس طریقے سے قربانی دینا اپنے آپ کو اس محنت کے لیے۔ اس امت پر یہ بڑی ذمہ داری ہے، اپنی جان مال کو لگانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ مستقل باب قائم کیا ہے، اللہ کے راہ میں جان و مال کو لے کر نکلنا، اور اس میں یہ آیت کریمہ نقل فرمائی ہے۔
تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، کہ تم اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کی راہ میں چلو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اس نکلنے کی وجہ سے ایمان کو ترقی دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جو محنت کی کرنے کے اندر کمی کسر واقع ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ اگلی خبر سنائی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ چیز دیں گے تم کو دین کی محنت کرنے پر، جان و مال و جذبات کو قربان کرنے پر، دوسری چیز وہ دیں گے جو تم چاہتے ہو۔ کیا چاہتے ہو؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح، اور اللہ کی طرف سے فتوحات کا معاملہ قریب، وہ بہت قریب ہے۔ بشر المؤمنین من اور بشارت سنا دو۔ اس محنت پر ایک تو آخرت کا سودا کہ تم کو جنت دیں گے، دوسرا دنیا کا سودا اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری، اور فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ اور یہ اللہ کی مددیں اور اللہ کی فتوحات، فراوانیاں، خوشحالیاں اللہ نے صحابہ کو بدرجہ اتم دے دیا، پورا دیا ان کو۔ جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اصحاب جنت ہے، یہ جنت کی بشارت ہے ان کو، عشر و شرف۔ اور پھر سارے صحابہ کے متعلق اعلان کرے، ہم سے راضی ہے، ہم سے راضی ہے، جس سے راضی ہے تو جہنم میں ڈالیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ اور دنیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے کمانے کے چکر میں ہم پڑتے تو ہم اس کا عشر بھی نہ کماتے جو دین کی محنت کر کے اللہ نے ہم کو دنیا دی ہے، کہ دنیا کے خزانے قدموں کے اندر آ کر گرے۔ یہ دین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو میرے دوستوں دیکھو، آج پر دنیا کے اندر اللہ نے وہ مبارک محنت تمہیں اور مجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ یہ دعوت کی محنت وہی محنت ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود صحابہ کو لے کر رہے تھے اور اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ یہ تبلیغ کا کام کسی کا اختراعی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے، اللہ کے حکم میں سے ایک اللہ کا حکم ہے۔ محنت کرنے کا بھی اور جان و مال کی قربانی لے کر اللہ کی راہ میں چلنے کا بھی یہ اللہ کا حکم ہے، کسی اور انسان کی طرف سے بنائی ہوئی ترتیب و ترکیب نہیں ہے۔ دین کی محنت کا حکم ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الْخَيْرَ، کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کرو۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے نفع رسانی؟ وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے ہو۔ یہ فرائض میں ایک فریضہ ہے، سارے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، مفسرین نے، پڑھ لو اس کو، یہ ذمہ داری ہے امت کی۔ یہ کوئی تحریک، کوئی جماعت کا کام نہیں ہے۔ اور دن بدن اس میں آپ کی قربانیاں بڑھتی چلے گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ چلو کام تو بہت ہو گیا ماشاءاللہ، مطمئن ہو جاؤ، اگر قناعت کر لو گے تو ترقی رک جائے گی، اس لیے قانون ترقی سے رک جاتا ہے، اس لیے کام رکا ہے۔ دکھتا بہت ہے لیکن کام جیسے ہونا ویسا نہیں ہوتا، یہ عملہ ہے ماشاءاللہ، اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے پوری حفاظت فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اگر یہ مجمع اپنے دل سے تم سوچو، کوئی کیا کہے گا، اپنے دل سے خود سوچو اور دل کی گہرائی پر نگاہ ڈال کر کہ اگر میں اس دعوت کی محنت کو جیسے کہ اللہ چاہتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے صحابہ نے کر کے بتایا ویسا میں کرنے لگ جاؤں تو بتاؤ کیا بگڑے گا، کہاں سے کام چل جائے گا۔ اور اگر ہم یہ سوچتے بیٹھیں کہ میرے ترتیب کے 3 دن، میرے ترتیب کا چلہ، تو پھر دوستو کام بڑھنے والا نہیں ہے، کام تو نیچے آئے گا، کام کو ہاتھ پیر نہیں ہے، کرنے والوں سے بڑھتا ہے۔ اب قربانیاں بڑھائی جا رہی ہیں،
بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے کھانا بھی بڑھتا، بستر بھی بڑھتا، کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے، ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اب کام چونکہ بڑھ گیا ہے اس لیے کام کرنے والوں کی قربانیاں زیادہ مطلوب ہیں. یہ قربانی پڑا ہے اپنی. اب یہ پرانی قربانیوں کو لے کر نہ بیٹھے، پرانا ہے ہم نے بہت دیے نہ ہو، بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے، کیا بولنا تم کو، بہت ٹائم لگایا، وہ گننے کا ٹائم نہیں ہے. اور جو اس وقت حال کے اندر محنت کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مہینے کے 3 دن ترتیب کے ہیں، سالانہ چلہ یہ ترتیب کا ہے، بس یہ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں بابا. ہم 2 گز بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی کرتے ہیں، گھر کی بھی تعلیم کرتے ہیں، مسجد کی بھی تعلیم کرتے ہیں، 2.5 گھنٹے بھی دیتے ہیں، اور ماشاء اللہ ہم پوری قربانی دے رہے ہیں. یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی کا ذرہ ہے. ابھی تم پہلی کلاس میں ہو، پہلی کلاس میں رہ کر تم سمجھو کہ میں آئی میں کلیکٹر ہاں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو الف بتا ہی پڑھ رہا ہے ابھی تو، ABCD پڑھ رہا، کہاں سے کلیکٹر بنے گا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں بنا ہو. تو یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. اس لیے اس وقت کرنے والوں کی مطالبہ یہ ہے کہ اپنی اپنی قربانیاں بڑھائیں اور 2 محنتیں بڑھانی ہیں. ایک اجتماعی محنت کہ اپنی مسجد کی آبادی اجتماعی طور سے سب نے مل کر کرنا. جتنے ہمارا عملہ ہے یہ اپنے پوری مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی ترتیب بنا کر 24 گھنٹے تقسیم کرو. اگر ہمارے 20 لوگ ہیں مسجد وار جماعت کے اندر تو ان کی 5-5 کی جوڑیاں بناؤ اور 8-8 گھنٹے دینے لگاؤ، 6-6 گھنٹے دینے لگاؤ مسجد کے. ان کی ترتیب بنا لو، مختلف اوقات کے اندر دیں اپنا، تو پورے 24 گھنٹے محیط ہو جائیں اس محنت کے کہ وہ جماعت آئے، وہ افراد محنت کریں، ان کا وقت ختم ہو جائے، دور سے آ جائیں، ان کا ختم ہو جائے، 30 سے آ جائیں، وہ چلے جائیں، چوتھے آ جائیں، پورے 24 گھنٹے یہ مسجد آباد ہوگی. ایک تو اجتماعی محنت، گھر گھر جا کر، در در جا کر، ایک ایک فرد سے ملاقات کر کے مسجد کو آباد کرتے ہوئے اس کو تشکیل کرنا، اللہ کے راہ میں جانے کی، اعمال پر جمنے کی، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اپنے گھر کے ماحول کے بنانے کی، اور بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے مدارس و مکاتب کو متوجہ کرنے کی کہ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ کامل و مکمل دین پر چلنا کی استعداد پیدا ہو جائے اور وہ ماحول ہمارے پورے علاقے میں قائم ہو جائے. یہ تو اجتماعی محنت ہوگی. دوسری ذمہ داری ہر دائی پر، ہر دین کی محنت کرنے والے پر یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے 24 گھنٹے دعوت دینے والا ہے. آپ دائی ہیں، 24 گھنٹے کے دائی ہیں. جیسے آپ کسی کے باپ ہیں تو 24 گھنٹے کے باپ ہیں، کسی عورت کے شوہر ہیں تو 24 گھنٹے کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہو تو 24 گھنٹے کے بیٹے ہیں. اسی طرح 24 گھنٹے کے دائی ہیں. انفرادی دعوت آپ کے زندگی کا جزء لا ينفک ہو کہ ممکن ہے کھانا جدا ہو جائے، ممکن ہے بستر جدا ہو جائے، ممکن ہے اور ضرورتیں ہماری منقطع ہو جائے، تو جس طریقے سے روح بدن سے منقطع نہیں ہوتی، جریان خون بند نہیں ہوتا، اس طریقے سے دعوت میرے زندگی کا جز بنے کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن دعوت میں نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ دعوت اس مومن کا خاصہ ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ عمل ہے. جتنی نبی دنیا کے اندر تشریف، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم بیش انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. سب کی محنت کا لب لباب اور مشترک عمل انفرادی دعوت ہے. نوح علیہ السلام 9 سال تک انفرادی دعوت دیتے رہے. انی دعوت قومی، مولانا سے پوچھو، کوئی مولوی صاحب سے، دعوت تو یہ صیغہ متکلم کا صیغہ ہے، میں نے دعوت دی ہے، میں نے دعوت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، اس کو بات سمجھاؤ، بہت چڑھائے ہو، نافرمان ہو گیا، بتاؤ اس کو سمجھاؤ. انفرادی، سارے نبیوں کی دعوت انفرادی ہے. تو ہم یہ پورا کا پورا عملہ اپنی اجتماعی محنت کے بعد انفرادی محنت کے اندر لگے. آپ تاجر ہیں، دکان پر بیٹھے،
دعوت کے ساتھ میں تجارت کرو، آنے والے گاؤں سے پہلے دعوت کی بات کرو۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ہمارے رب ہے، اسی کے ہاتھ میں سب ہے، اسی نے زندگی دی ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے زندگی پر چلنا فرض اور واجب ہے۔ آپ کے تو توفیل میں خدا نے زندگی دی ہے، آپ کے برکتوں سے ہمیں کھانے کا روٹی کا ٹکڑا مل رہا ہے، پانی گھونٹ مل رہا ہے۔ میرے پیارے، حضور کی وجہ سے اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، ایمان دیا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مرنا ہے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، آپ کی شفاعت لے کر جنت میں جانا ہے۔ ان سارے یقین کو دل میں پیدا کرنے کے لیے اور اس قابل بننے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ جاؤ 4 مہینے، گاہک کو پہلے دعوت دو، نمازوں کی، ذکر کی، تلاوت کی، تعلیم کی، اللہ کی راہ میں نکلنے کی۔ تم دائی ہیں، پہلے دائی ہیں، بعد میں تاجر ہیں۔ اب دیکھو پھر کیسے کام بنے گا۔ گاہک اگر کسی تاجر کے پاس میں جاتا ہے دکان پر، تو ان سے کہا السلام علیکم سیٹ صاحب، خیریت سے؟ کیا پیاری دکان دی اللہ نے تم کو، اللہ کا دیا ہوا اللہ ہے نا یہ؟ ہاں، نہیں تو کیا تھے اپن، کہاں سے آئے تھے، کیا تھا، ننگے آئے تھے نا اپن، کپڑے بھی نہیں تھے نا بدل پر، ماں باپ نے کپڑے پہنائے اپنے کو، چلنا پھرنا سکھائے، عقل دی اللہ میں نے۔ اب اللہ نے طاقتیں قوت دی ہے بدن کے اندر، قوت بازو کے اندر، دکان پر بٹھا دی اللہ میں، تو اللہ میں بھولنا نہیں ماؤ، ہاں، اللہ کو مرنا ہے اللہ کے سامنے۔ ہاں، یہ تجارت بھی تمہاری نفع بخش ہے، یہ تجارت بھی تمہیں نفع دے گی اگر یہ شریعت کے مطابق ہوگی۔ تو گاہک اپنے تاجر سے، مالک سے بات کرے ایمان عمل کی، پھر اپنا سودا جو بھی 10 روپے کے فلاں چیز دے دو، ہاں فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو اسے۔ تو پہلے دعوت، انفرادی دعوت جتنی زیادہ ہوگی، اس کی وجہ سے ہمارے تربیت کا انتظام ہے اس کے اندر، اور ہمارا یقین بنے گا، اور اعمال شریعت کا پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ داعی اللہ کی محبت سے محروم نہیں ہوتا۔ دعوت کا فائدہ اصلاً داعی کی اپنی ذات کو ہے، مدعو تو اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ مدعو کے قسمت میں اگر مقدر لکھی ہے اللہ ہدایت دے گا، مقدر میں ہدایت نہیں ہے اس کو جہاں بھیج دے وہاں بھیج دے گا، اسے اپنے کو غلط نہیں، وہ جو اللہ چاہے جہاں بھیجے، وہ تو مسئلہ اس کا ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ اس لیے انفرادی دعوت کے اندر اگر ہمارا عملہ لگ گیا تو جتنا عملہ اس وقت موجود ہے آئندہ شب گزاری کے اندر سے چوپٹ بٹوا رہے گا۔ ایک ہفتے میں 4 آدمی تم نہیں لا سکتے، ارے گوبر گرتا تو مٹی لے کے اٹھتا نہ ہو، اتنا بڑا عملہ محنت کریں گے اپنے ساتھ، 2 کو نہیں لا سکتے کیا؟ 2 آدمی کو لائے تو تپٹ بٹوا ہو جاتا، 4 کو لائے گا تو چوپٹ ہو جاتا، 8-10 لے کے آئے تو پوچھے مت پھر کتنا ہوتا۔ تو جگہ نہیں ملتی مسجد کے اندر، جائے مسجد چھوٹی پڑ جائیں گی اور ساری مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اب تمہارے مسجد، آپ کی مسجد کے اندر آپ نمازی ہیں 50، اگر انفرادی دعوت میں آپ مصروف رہے اپنے اجتماعی دعوت کے ساتھ انفرادی محنت، اور 50 لوگ محنت کرتے رہے روزانہ، ایک آدمی کو ایک آدمی نمازی بنائے، پورے دن بھر میں ایک آدمی کو نمازی بنائے، ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دعوت دے، سمجھائے، نماز کی قدر قیمت بتائے، نماز نہ پڑھنے پر اللہ کی وعیدیں سنائے، ناراضگی سنائے، اور وہ تیار ہو جائے نماز پڑھنے کے اوپر۔ روزانہ ایک آدمی، فقط ایک آدمی نے ایک آدمی کو تیار کرنا، تو دوسرے دن کتنے ہو جائیں گے؟ ابھی 50 ہے تو دوسرے کتنے ہوں گے؟ 25 ہے، دیکھو تو حساب کرو برابر۔ پھر 100 آدمی مل کے محنت کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 200۔ 8 دن میں تو کچھ جن بچے بھی باقی نہیں رہتا، سب کے ساتھ نمازی بن جاتے ہو۔ پھر ہر آدمی جو نماز کے اندر آ رہا ہے اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پورے دین کی باتیں اس کو بتاؤ کہ ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اپنی گردن کو اللہ نے اپنے دربار میں جھکا دیا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ دیکھو جن کے ساتھ میں تم اور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کی ماں ہیں، اپنی اماں ہیں، اپنی بہن ہیں، اپنی بہو ہے، ان کے ساتھ میں زندگی ہماری گزر رہی ہے، ان کا بھی ہمارے ساتھ میں جنت پہ لے جانا ہے، تو ان کو نمازی بناؤ، اپنے گھر میں تعلیم شروع کرو۔ ایک دن نہیں مانیں گا، دوسرے دن نہیں سنیں گا، چوتھے دن کبھی نہ کبھی تو سنیں گے، گڑی ہو سن لیا تو گھر میں تعلیم شروع ہو گئی۔ اگر ایک عورت نے دل پر لے لیا پوری خاندان کو کافی ہے، ایک عورت ساری خاندان کو کافی ہے۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور سفر کر رہے تھے، صحابہ تھے، پانی پاس میں ختم ہو گیا، جنگل کا سفر ہے، یعنی عورت کس طریقے سے پورے قبیلے کو ایمان میں لانے کا ذریعہ بنی، میں تم کو بخاری کے حوالے سے تو روایت پیش کر رہا ہوں۔ سفر پانی کی ضرورت پڑ گئی، پانی تلاش کرو، حضور لے گئے پانی لو، پانی نہ وضو کے نہ پینے کے لیے، تو حضرت علی کو بھیجا اور 2 صحابہ اور دیے، تم 3 جاؤ پانی تلاش کرو اور پانی لاؤ۔ اب وہ تلاش کر رہے، جنگل جنگل گھوم رہے، ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے، کیا پوچھتے تو مزہ آ رہا، گھومتے گھومتے ایک عورت آئی، اکیلی عورت، اور اس کے پاس اونٹ ہے، اور اونٹ پر اس کے پکھال سمجھتے نا، میں براری بول رہا ہوں، تمہیں بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپن جنگلی آدمی ہو، پکھال سمجھتے کہ نہیں؟ آج کے زمانے میں کچھ نہیں سمجھتے ہو، پرانے بڈھے سمجھتے پکھال کے، چمڑے کے رہتے تھے، مشق کے جیسے بڑے بڑے، ایک پکھال کے اندر 4 5 ڈبے پانی آتا، وہ لٹکی رہتی دونوں طرف، جیسے گدے بھرتے نا ریتے والے، ہاں دونوں طرف لاتے، ایسے پانی رہتا اس میں، وہ پانی پکھال میں بھر جائے، لادے بیچاری ہو، ابھی دیکھ لیا اللہ ہی مل گیا اپنے کو، تو یہ پانی مل گیا۔ عورت سے بولے پانی کہاں سے لائی ہو تو نے؟ بولے بہت دور ہے، ایک دن ایک رات ہو گیا میرے کو، چل کر آئی وہاں سے، پانی اتنے دور ہے وہاں سے، میں لائی پانی اس کو۔ بولے دے دینا پانی ہم کو، پانی دے رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں اتنے دور سے، کہ میں کہاں لے کے جاؤں گا، میرا بڑا قبیلہ ہے وہاں پڑا ہے دور، ابھی ایک دن رات کا سفر باقی ہے، میں نے دی پانی۔ بولے دیکھ ہم بہت پیاسے ہیں، ہمارا بھی قافلہ ہے، دے دے پانی۔ بولے پانی تو دیتی نہیں، پھر ایسا کر ہمارے ساتھ میں چل، دیکھو ہمارے ساتھ میں چلنا پڑتا، وہ اکیلی عورت، یہ 3 گھبرائی ہو کہ کیا کہتی ہے، مرد لوگ ہیں میں اکیلی ہوں، اب چلو کہاں چلنے گئے تھے میرے کو، کہاں لے کے جاتے، چلو نا میرے، اور ٹیڑھی تو ٹیڑھی رہتی ہے میرو، چلو بولے کہاں چلنے گئے تھے، آئے حضور کے پاس لائے، وہ کہاں لے کے جائیں گے، وہ تو صحابہ تھے نا، ہاں بڑے عجیب لوگ، ہاں حضور کے پاس لائے، جی حضور یہ پانی، یہ عورت، تو حضور نے کہا تو بیٹھ جا، اور ہم تیرے اس مشق میں سے پانی لیں گے، ہم اجازت ہے۔ وہ کیا بولیں گے، وہ اتنے بڑے لوگ دکھ رہے ہیں، لے بولے بھائی پانی، کیا کریں، پانی لیا حضور سے جتنی ضرورت تھی، صحابہ سے کہا اپنے برتن بھی بھر لے اور ساری ضرورتیں پوری کر لو، تب صحابہ سے پانی مل گیا، اب کیا پوچھتے پھر، گھوڑا ہی مل گیا تو بیٹھنے کیا لگتا پھر اس کو، سب پھر پانی بھرے، برتن بھی بھر لیے، وضو بھی کر لیے، کیا جانوروں کو پلا دیے، پورا پانی، لیکن پانی ہے کہ اس میں سے کمی نہیں ہو رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی لیا، اور پانی اس کے اندر مشق کے منہ تک بھرا رہا، پہلے آدھا تھا، وہ عورت نے لی تو آدھا تھا، لیکن جب حضور نے پانی لیا تو اس کے منہ کو باندھنے لگائے، جو بھی باندھنے کی چیز تھی اس سے، اور وہ عورت بھی پریشان، ایمو اتنا پانی لے رہے، کم تو ہو نہیں رہے اس کے اندر، بلکہ جتنا لائی تھی اس سے زیادہ ہو گیا، وہ مطمئن ہو گئی، اچھے لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں، ایک تو نہیں دیکھ رہا ٹکٹکی لگا کر میرے کو، سب اپنا کام سے کام کر رہے ہیں، پانی بھی کم نہیں ہو رہا، پانی لے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مائی باپ قربان ہو آپ پر، کیا رحیم، کیا شفیق امت پر، اللہ اکبر، واقعی آپ اس قابل، آپ نے کیا کہا صحابہ سے، کیوں رے تمہارے پاس کیا ہے نکالو، کھانے پینے کا سامان، ارے احسان کری نو اس نے اپنے اوپر، احسان کا بدلہ تو کوئی دو، احسان کا بدلہ تو دے نہیں سکتے، کچھ تو اس کو بیچاری کرو، تو لوگوں نے جو کچھ پاس میں تھا، کھجور تھے، ستو تھے، نکال کر پیش کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سے اہتمام سے باندھنے لگایا، اور اس سے کہا کہ اے خاتون اس یہ لے کے جاتے راستے انعام تجھے، بس کیا پوچھتے۔ اب وہ عورت خوشی خوشی پہنچی اپنے قبیلے کے اندر، قبیلے کے لوگ پر کیوں وہ اتنے دن لگا دی تو نے، بہت دیر ہو گئی نا، ابے سنو تو صحیح میری بات، کیا ہوا تو میرے کو راستے میرے 2 آدمی اور انہوں نے پانی مانگے، پھر میرے کو لے کے اپنے سردار کے پاس، اس نے پورا پانی لیا، لیکن پانی لائی تو میں نے آدھا مشق، اس کے لینے کے بعد مشق پوری بھر گئی، ایک پورا موٹا ڈبا لبالب بھر گئی، اور کیا کرے انہوں نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیے، یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی دی انہوں نے، کھاؤ سب مل کے، سنو میری بات، یا تو ہے جادوگر
یا پھر اللہ کا نبی. لیکن جادوگر ہوتا تو جادوگر لوگ ایسا کام نہیں کرتے، وہ تو بہت برے برے کام بھی کرتے ہو، لیکن ہے اللہ کا نبی میں تو لائی ایمان تم بھی مان لو، تو پورا قبیلہ ایمان میں داخل ہو گیا. تو یہ عورتوں کو کم سمجھو، روٹیاں پکانے والے سمجھ رہے کہ تم ان کو بہت یہ تم کو پکا ڈالتے ہیں. اس لیے اپنے گھر میں تعلیم، اس کو دعوت بھی دو، اور ہر نمازی سے کہو، جتنے نمازی آ رہے ہیں انفرادی دعوت یہ کوئی فرد واحد کو چھوڑ نہیں سکتی، سب کے سب ایمان اعمال اور اس کی محنت کے اندر لگ جائیں گے. اس لیے یہ مجمع انفرادی محنت کو دل سے طے کر لے کہ ہم سب انفرادی محنت کریں گے انشاءاللہ. دو باتیں میں نے، تین باتیں میں نے کہی. ایک تو دعوت کا کام مقصد زندگی بنا کر کرنا، دوسرا دن بدن قربانیوں کے معیار کو بڑھاتے رہنا، اور تیسری چیز اپنی اجتماعی محنت کے ذریعے سے اللہ کی رات کا خروج اور مسجد کی 24 گھنٹے کی آبادی اور معاشرے کے اندر سنتوں کا رواج، اور انفرادی محنت کے ذریعے سے ایک ایک فرد کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کر کے اس کے اندر مکمل دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنا اور تشکیل کر کے اللہ کے راہ میں نکالنا. اور اس وقت اگر اس مجمع نے اس کام کو لے لیا، دنیا کی تقاضے آپ پر جو آ رہے ہیں اور اپنے بڑے اس علاقے پر اعتماد کر دے، جو ذمہ داریاں تم کو دے رہے ہیں دوستو، ان تقاضوں کا پورا کرنا آسان ہو جائے گا. سب کو مل کے کرنا پڑے گا. نہیں لیکن ہے نا دن میں تھا منہ کائے کو مارنا تلوں نے ایسا منہ مارے بھگتیں گے جمتا ہے کچھ بات ہے. یورپ کے جماعت ہے کہ گڈھے اپنے پاس جائیں گے اپن، تو گڈھے سے جانے گے تم، گڈھے سے شادیاں کر کے بتا دو نا، ایک جھٹکے میں تو نکل جاتے پیسے. شادی کرنے بیٹھے تھے اور ماشاءاللہ لگ گئے اس کے اندر لاکھوں روپے، اور باہر کے بندے میں کرتا ہی تھی کالی چھوکری ہے ہو گئے برباد. اب کے سب لگاؤ دھوم کرو مستے، تو مال سے کچھ نہیں ہوتا. اگر دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، سبب کے درجے میں اپنے حسب استطاعت ضرور کوشش کر لو، ورنہ اللہ پر اعتماد کر کے تقاضے سے پیچھے مت رہو. اپنی جان، اپنی مال، اپنے جذبات اور اللہ کا تعلق پورا اس کے اوپر لگا دو. اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں، جانا ضرور ہے اور مجھے تو اسباب پیدا کر دے، مجھے وہاں پہنچا دے، بس پہنچے گی، اللہ پہنچانے والے ہیں. اس لیے دوستوں تقاضے متوجہ ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کا حال وہ دین کی محنت کی طرف اور دین کی طرف بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اللہ کے نافرمانیوں سے انسانیت بیزار ہوئی ہے. کیوں نہ بیزار ہو؟ ارے انہوں نے طے کر لیا کہ اپنے کو اولاد پیدا ہونے دینے کی ہے. ارے کب تک سوچیں گے؟ 40 سال تک 50 سال ٹیٹ ہو جاتا ہوں، کون خدمت کرے گا؟ اولاد رہی تو کچھ کھلاتی تھی اپنے کو، تو لاتے مار رہی ہے وہ، جس کے ساتھ میں رہ رہے تھے تو وہ بھی اس کو لات مار رہا تھا ادھر. اب تو میرے کام کی تھوڑی ہے، وہ تو میرے کام کا نہیں، اب اولاد ہے ہی نہیں. دونوں جانور کے سے گھوم رہے ادھر کے ادھر، ٹانگا گھسیٹ رہے ادھر کے ادھر، تو دنیا ہوگی پریشان. اب متوجہ اس کی طرف کوئی ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھائے، اور زندگی کا طریقہ پاک اور سلیقہ فقط اسلام کے اندر ہے، دین کے اندر ہے، کہیں نہیں ہے. سب جگہ حیوانیت ہے، پوری حیوانیت، ننگی حیوانیت. تم تو امراوتی چھوڑتے نہیں نا، تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ چلو نظر آؤ، دیکھو دنیا کی حالت. ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین بہت بڑی، چلو پھرو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین، چلو نا زمین کے اندر دیکھو تو صحیح کیا طوفان مچا کے رکھا تو ہم نے، نافرمانوں کیسے گھیرے تو، جینا مشکل کر دیا ان کا. کتے بلّے میں تو عافیت کے ساتھ میں جیتے ہیں، ان کی زندگی اس سے بھی زیادہ خراب ہے. اس لیے یہ اس انسانیت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے رحم کرو، اس امت پر، اس انسانیت پر، اور چلو پھر امت کے اندر. ورنہ تو یاد رکھو اگر محنت میں سستی کی تو تمہارے والد تمہارے بھی نہ رہیں گے، یہ بھی نکل جائیں گے.
اگر تیرنے والے نے اپنے عائش آرام کے لیے تیرتے ہوئے ہاتھ نہیں ہلایا تو یہ چل جائیں گا گڈی گودام پر، ڈب جائے گا، یہ ڈب کو نہیں مارے گا، نہیں ہاتھ تو مارتا نہیں میں، پھر آ جا بھور کے اندر کیسا رہتا تو بھی دیکھ لے تو، ارے ہاتھ مار تو بھی نکل جائے گا، جس کو پکڑ کے لے جا رہا وہ بھی نکل جائے گا۔ تو ہاتھ پیر مارو امت کے اندر چل پھر کر، بچاؤ ان کو بچائیں گے تم بھی بچیں گے، اولاد بھی بچیں گی، نسل بھی بچے گی۔ اسے دوستوں تقاضے ہیں اس وقت پورے عالم کے، ماشاءاللہ یہ امراوتی شہر ہے، یہ امراوتی ضلع ہے، امراوتی ضلع یا امراوتی شہر ایک شہر یا ضلع نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے بڑے صوبوں میں سے ایک بڑا صوبہ ہے۔ دکھنے کو ضلع ہے، بولنے کو ضلع ہے، لیکن واقعی حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑا صوبہ ہے۔ اگر یہ دل پر لے کر اور اپنی قربانیوں کو اللہ کے لیے بڑھا دے اور مال کو نہ دیکھے نہ جان کو دیکھے اور تقاضوں میں پیش کر دے، کوئی ملک ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں سے ہمارے اس ضلع کی جماعتیں نہ پہنچے۔ اتنی بڑی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ ان صلاحیتوں کو، ان نعمتوں کے شکر پر ادا نہیں کرو گے، تقاضوں کو پورا کرنا اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے، اور تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ شکریہ کرو گے، اللہ کے شکر گزاری کرو گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اور کیا نعمتوں میں اضافہ کرے گا؟ وہ دینے کے ہاتھ اس کے ہے، وہ جو چاہے کرے۔ جس مٹی کو اٹھاؤ گے سونا بنے گا، جن کنکروں کے ہاتھ میں ہیرے اور موتی بنیں گے، اور تم دنیا کے اندر چلو گے پھر دنیا کے بادشاہ بنو گے بغیر تاج کے۔ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، ہم دیں گے تم کو کامیابی بھی اور مدد بھی اور نصرت بھی۔ بولتے نا، ارے کیا وہ قسمت کا دھنی ہے نا، ہو مٹی کا ہاتھ لگا سونا بنتا نا اس کا، وہ دھنی ہے تم۔ تم سمجھ میں نہیں آ رہا، تم سمجھ لیں کہ وہ کوئی ہے پتھر ہی ہے۔ ہیرا جو ہے پتھر ہی رہتا، اس نے اپنے آپ کو پتھر سمجھا تو کوئی گوٹے کھیلتے بیٹھتا اس سے، اور اگر پرکھنے والے پر ہیرا ہے تو پھر اتنے سے کی قیمت کروڑوں ہوتی ہے، کروڑوں۔ تو تم میں سے ایک ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے۔ اللہ نے صلاحیت دیا ہے، دنیا کے ہر ملک میں حکمت سے جا کر کام کرنے کا سلیقہ دیا ہے۔ اور یہ بات بتاؤں جو سنا میں نے تو، کہ امریکہ کے سب سے پہلے امیر ہمارے امراوتی ضلع کے تھے، وہ سب سے پہلا امیر تبلیغ کا کام کرنے والا امریکہ کے اندر۔ چلے گئے ہوں گے حیدرآباد کے ادھر سے، اس لیے کہ شکاگو یہ بڑا شہر ہے جس میں آدھا ہندوستان ہے، اور اس میں حیدرآباد بسا ہوا ہے پورا کا پورا۔ اسی طریقے سے دوسری خوش قسمتی کی بات کہ مدینہ منورہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مقامات کی جانکاری کا جتنا علم ہمارے شیخ خیاط صاحب تھے چادر بازار کے، جو مدینہ منورہ میں ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، وہ خیاط کہتے تھے۔ تو حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم، ان کے ساتھ میں جا کر سارے مقدس کی زیارت کی ہے، مجھے معلوم کیا ہے، مجھے بتاؤ خیاط، مجھے بتاؤ خیاط، مجھے بتاؤ، اور انہوں نے ان کو بتایا، رہنمائی کی ہے۔ کیسی خوش قسمتی بات کہ مدینے میں یہاں کے آدمی رہو، تم جو ہے مکے امروتے گلے نہیں چھوڑ رہے نا تم، اتوارا بازار زندہ باد، پٹھان چوک آباد، تمہارے یہ تو ارے چھوڑو اس کو اور چلو پورے دنیا کے اندر۔ امریکہ کوئی حیثیت ہے یار چھٹاک بھر کا؟ اگر یہ عملہ کمر کس لے تو اللہ تعالیٰ اس اہل امریکہ کو ایمان کی دولت دے، یہودیت سے توبہ کرے، نصرانیت سے توبہ کرے، بے دین لوگ بے دینی سے توبہ کرے، اور اللہ کے ولی بن کر دنیا کے اندر چمکے، محنت تمہاری ہوگی، اور سارا مقدر کا ثواب محنت کرنے والوں کے مقدر میں لکھا جائے گا۔ اس یہ پیارا عملہ، یہ اللہ کا فوجی، اللہ کی ملٹری، تم کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو؟ چھوٹے آدمی سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹے ہی سمجھو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، نہیں تو بڑا سمجھیں گے، اپنے آپ کو تو چھوٹا ہی سمجھو، لیکن اللہ نے تم کو بڑا بنایا، اللہ کی مدد ہے۔ ان جندنا لهم الغالبون، یہ ہمارا لشکر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں دعوت کی محنت کرنے والوں کو اللہ اپنا لشکر کہہ رہے ہیں، ان جندنا لهم الغالبون، یہ ہمارا لشکر ہے
دنیا کے اندر انہی کا غلبہ رہے گا. ان کو بستر اٹھا کر حقیر نہ سمجھو. اے بستر والے ہو, کنگھی پٹانے والے, کیا ان کو 24 تبدیلی نہ ہو بول لیتے ہو, وہ 54 بولے کہ 56 بولے. ہم جو بھی نمبر تو دیے نا انہوں نے اپنے کو, بغیر نمبر کے تھوڑی رکھے, لیکن ہے جاندار یہ عملہ. اس لیے دوستو, میرے پیارے بھائیوں, اللہ آپ کو اچھا رکھے. اپنی زندگی کے مقصد اللہ کے دین کی محنت کو بناؤ, اور تم بغیر سوچے سمجھے یہ پورا عملہ جو جس درجے کی محنت کرنے پر اللہ نے تم کو قدرت دی ہے, اللہ تم کو استعمال کرنا چاہتا ہے, اس درجے کے اندر جلدی اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. کچھ تو وہ ہیں جو تقاضوں پر چلنے والے ہیں, امریکہ اور یورپ کی اور نیوزی لینڈ کی جماعتیں بنانی ہیں. دوسرا 5 مہینے کی جماعتیں 200-250 ملکوں کے اندر روانی کرنی ہے, اور 4 مہینے کی جماعتیں ہر 15-20 مسجدوں کے حلقے کے اندر پورے ہندوستان میں ہم کو روانہ کرنی ہے. اور مسجدیں کتنی ہیں اپنی پورے امراوتی ضلع میں؟ ارے گانا تو بولو, کم بول رہا جیسا بول رہا گڑی. 750 ہے. امیر صاحب کو بولا رہے گا پیچھے بیٹھے. 750 ہے. اب 750 ہر مسجد 2 جماعتیں دے دے, کتنے ہو گئی بولو؟ ارے بولو 1500. 250 بول. اپنے ہندوستان میں صوبے کتنے بولو؟ 26 صوبے. جماعتیں کتنے بن گئے اپنے؟ 1500 کو 26 پر تقسیم کر دیں تو ہر گلی میں جماعت چل جاتی. گلی میں کہاں کی بات؟ امراوتی کی جماعت. بولے ضرب امراوتی ہے, دیکھ رہے گا دیکھے ہم لوگ تو زمین کے ذرے کو چھاننے والے ہیں. آ گئے تمہارے چھاتی پر, تم بھی نکلو. اور ادھر اللہ کا نظام, غیبی نظام تمہارے حوالے, ہر مخلوق تمہارے حوالے. سخر الشمس والقمر, زمین آسمان چاند سورج ستارے, غیبی نظام اللہ مسخر کرے گا دین کی محنت کرنے والوں کو. ڈرو مت. سمندر تمہارے لیے مسخر, چاند سورج تمہارے لیے مسخر. حالات اللہ کی طرف سے, بنانے والے بگاڑنے والے ہو. وہ تو بناتے ہیں محنت کرنے والوں کے, بگاڑتے ہیں اپنے دشمنوں کے. اس لیے میرے پیاروں, بہت ادب کے ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش, آپ تو بڑے لوگ ہیں, کہیں آپ کے شان میں گستاخی زیادہ نہیں بولتا, لیکن اتنے کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے اس تقاضے پر اپنے آپ کو آج لبیک کہہ دو. تیار ہے سب؟ زور سے بولنا. کون تیار ہے؟ تو نماز کے پہلے چل جاتے کہ نماز کے بعد جاتے؟ کلمت کرنا میرے کو بھائی غریب کا بچہ ہے. ہمت سے دکھانا. بالکل آج کل عورتیں ہمت کر رہے نہ ہو, اپن گھر نہیں چھوڑ رہے, عورتیں چلے امریکہ کہاں. ابھی امراوتی کی جماعتیں بیرون جا رہی, 2 مہینے کی جماعتیں عورتوں کے ساتھ جا رہی نہ ہو. کیسی ہمت کی باقا ہو گئی ہو. دور صحابہ کی نقل کو پیش کر کے بتا دیا زمانے نے. اس لیے اتنا بڑا ماشاءاللہ ہمت والا مجمع. یہ تو نیت کرو, پہلے وہ بتاؤ جو تقاضوں پر جانے والے ہیں. یورپ امریکہ کی جماعتیں چاہیے, وہاں پر تقریباً 120 اجتماعات ہوں گے دونوں ملکوں کے اندر. اس کی تقاضی جماعتیں. جی بولو فٹافٹ بتاؤ بھائی, ہمت کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ امریکہ